اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، کئی مہینوں سے تذکرہ جو چل رہا ہے اصلاح معاشرہ کے متعلق، یعنی جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیاں ہیں وہ کس طریقے سے ختم ہوں، ان کے متعلق تذکرہ چل رہا ہے۔ جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول بھیج دیا، یتلو علیہم آیاتہ، اس کا کام کیا ہے کہ وہ ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی اندرونی صفائی کرتا ہے، یُزَكِّيهِمْ، ان کی اندرونی صفائی کرتا ہے، ان کے اندر جو بیماریاں ہیں، باطنی بیماریاں، کوئی بھی بیماری ہو، کفر ہو، نفاق ہو، حسد ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، غرض اندرونی جو بیماریاں ہوتی ہیں، اخلاقی بیماریاں، روحانی بیماریاں، وہ ان سب کی صفائی کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو قرآن کریم سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد بیان فرمایا، تزکیہ، کہ وہ نبی ایسا ہے کہ وہ ایمان والوں کا تزکیہ بھی کرتا ہے۔ تزکیہ سب سے اہم چیز ہے۔ اگر آدمی کے اندر جو ہے آدمی کا تزکیہ نہ ہو، اس کی اندرونی صفائی نہ ہو، تو اس کی ساری چیزیں بیکار۔ اگر اس کا اندر ہی خراب ہے تو پھر باہر سے چمکانے سے کیا فائدہ؟ اپلا ہو، گوبر کا اپلا ہے، اس کے اوپر چاندی کا خو چڑھا دیا جائے تو اندر سے ہے تو اپلا ہی ہے، تو گوبر ہی۔ تو اندر کی صفائی یہ بہت ضروری چیز ہے، اور اندر کی صفائی یہ آدمی خود بخود نہیں کر سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کرے، کوئی اللہ والا ہو، ولی ہو اللہ تبارک و تعالی کا، دیندار ہو، مشرع ہو، اور اس کے اوپر بزرگان دین کا اعتماد ہو، بھروسہ ہو۔ ایسے آدمی سے آدمی اپنا تعلق قائم کرے اور اس کی بات کو مان کر کے اپنی زندگی گزارے، تب انسان کی صفائی ہوتی ہے۔ اس کو ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے بیعت ہو جانا، مرید ہو جانا۔ تو آدمی کے جو اندر کی جو صفائی ہوگی وہ ہوگی کسی بزرگ سے بیعت ہو جانا، مرید ہو جانا۔ مرید کس کو کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے بیعت ہونا ہے، میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ عالم صاحب تھے، جو بیعت ہونے کے لیے آئے تھے وہ عالم تھے۔ حضرت نے ان سے معلوم کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مرید کس کو کہتے ہیں؟ ان عالم صاحب نے کہا کہ جی معلوم ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں ارادہ کرنے والا، یہ باب افعال سے آتا ہے۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ اچھی طریقے سے واقف ہیں
ان عالم صاحب نے کہا کہ ارادہ یرید ارادہ فہو مرید، یہ باب افعال کا اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کے معنی آتے ہیں ارادہ کرنے والا۔ تو حضرت نے معلوم کیا کیا آپ نے فصول اکبری پڑھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی پڑھی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ باب افعال کی خاصیات کیا ہیں؟ ان عالم صاحب نے باب افعال کی خصوصیات گنانا شروع کی۔ ایک خصوصیت آئی سلب ماخذ، انہوں نے عرض کیا کہ جی، تو حضرت نے معلوم کیا کہ سلب ماخذ جانتے ہو کیا ہے؟ سلب ماخذ جانتے ہو کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی جانتا ہوں، سلب ماخذ کہتے ہیں کسی چیز کی نفی کر دینا، کسی چیز میں سے کسی چیز کو مائنس کر دینا، اس کو کہا جاتا ہے سلب ماخذ، یعنی کھانا کھانا اور کھانا نہ کھانا۔ تو کھانا نہ کھانا اس کو کیا کہا جائے گا؟ سلب ماخذ۔ ایک چیز ہوتی ہے ارادہ کرنا اور ایک ہوتی ہے ارادہ نہ کرنا، تو ارادہ نہ کرنے کو کہا جائے گا سلب ماخذ، مائنس کر دیا نا چیز کو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ باب افعال کی ایک خاصیت ہے سلب ماخذ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ سلب ماخذ کا اب مطلب یہ ہوا، اس کا معنی یہ ہوا مرید کا ارادہ نہ کرنے والا، ارادہ نہ کرنے والا۔ تو گویا کہ جو آدمی مرید ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں اپنے ارادے سے کوئی کام نہیں کروں گا، میں سارے کام اللہ کے ارادے سے کروں گا۔ سارے کام کس سے کروں گا؟ اللہ کے ارادے سے کروں گا، تو اس کو کہا جاتا ہے مرید۔ لیکن آج ہم سارے کام اپنے ارادے سے کرتے ہیں، سارے کام اپنے ارادے سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق تو صرف کیا پڑھتے ہیں؟ نماز کے مسائل معلوم کرتے ہیں، اور ساری زندگی کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے اپنی مرضی سے کریں گے، کوئی بھی کام ہو چاہے۔ بھائی بات سمجھ؟ تو ہمیں اپنی اصلاح جو ہماری صحیح طریقے پر ہوگی وہ اس وقت ہوگی جب کہ ہم کسی سے مرید ہو جائیں، کوئی اللہ والا ہو اس سے ہم بیعت ہو جائیں۔ بھائی بات سمجھ؟ ورنہ اصلاحی تقریرات تو ہر جگہ ہو رہی ہیں، ہر مسجد میں امام صاحب اور جو ہے جگہ جگہ پر کیا بولتے ہیں پروگرام ہو رہے ہیں، تو ان کا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا، جو میری سمجھ میں جو بات آئی، ان کا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا عام طور سے کیونکہ امام کو اکثر لوگ، سب کی بات نہیں کر رہا، اللہ تبارک و تعالی جو دیتے ہیں وہ انسان کی طلب پر اور اس کی عقیدت پر اور اس کی محبت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھ رہے ہیں، اس آیت کو ابو جہل بھی سن رہا ہے، اس آیت کو حضرت بلال بھی سن رہے ہیں، لیکن ایک شخص کافر ہے اور ایک شخص ایمان والا ہے۔ فرق کیا ہے؟ عقیدت کا، محبت کا۔ تو میری سمجھ میں جو بات آئی وہ یہ آئی کہ امام کی باتوں کا عام طور سے فائدہ اس لیے نہیں ہوتا، اس لیے کہ لوگ اس کو ایک بندھوا مزدور سمجھتے ہیں، نوکر سمجھ لیتے ہیں، اس کی حیثیت گویا کہ ایک نوکر کسی رہ جاتی ہے۔ اور جو دوسرا آدمی ہے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ دور کا آدمی ہے، اس کی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کو ہم بڑا کیا سمجھتے ہیں؟ بزرگ، اس سے ہم کو کیا ہے؟ محبت ہے، عقیدت ہے، اس کو ہم کچھ دیتے نہیں ہیں، تو اس لیے اس کی محبت ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے۔ اور جو امام ہے چونکہ ہم اس کو مہینے کے اندر کچھ معاوضہ دے دیتے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ ہدیہ کہہ لیجئے، معاوضہ کہہ لیجئے، وظیفہ کہہ لیجئے، مشاعرہ کہہ لیجئے، تو اس کی حیثیت ہمارے نزدیک گویا کہ ایک بندھوا مزدور کسی ہو جاتی ہے، اور جو ہمارا مزدور ہو ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے اس کی باتوں کو۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو واقعی طور پر اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی اصلاح جو ہے ہوتی بھی ہے، ان کی اصلاح ہوتی بھی ہے۔ اسی محلے کے اندر کی بات ہے، بہت سارے لوگ میرے پاس ایسے آئے، بیانات میں نے کیے، تو انہوں نے جو ہے آ کر کے مجھ سے یہ کہا کہ جی ہم جو ہے آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسے، آئی بات سمجھ میں، کہ ہم آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم نے اپنی اولاد کی شادی میں ہم نے یہ کام کیے، لیکن انشاءاللہ ہم آئندہ سے ہم اس طرح کی کوئی فضول حرکت نہیں کریں گے۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ جو ہے ہر شخص کے اوپر اس کا مدار ہے کہ آدمی اپنے امام کی بات کو کس طریقے سے دیکھتا ہے، کس اینگل سے دیکھتا ہے۔ بہرحال تو جو ہے کسی سے اپنا تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ تعلق قائم کرنا اس لیے بھی ضروری ہے، دیکھیے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی
یہ پہلے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اتنے بڑے عالم نہیں تھے، جب تک وہ کسی سے بیعت نہیں ہوئے اتنے بڑے عالم نہیں تھے، بس ایک عام سے عالم تھے۔ ایک مرتبہ تھانہ بھون کے اندر کوئی ایک عالم تھے شیخ محمد تھانوی سے بحث اور مناظرہ کرنے کے لیے گئے، بڑے عالم تھے، چونکہ علم کافی تھا۔ راستے میں حضرت حاجی امداد اللہ تھانوی کی خانقاہ پڑتی تھی، انہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ کی خانقاہ دیکھی تو سوچا کہ بڑے آدمی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، چلتے ہیں اندر، ملنے چلتے ہیں۔ گئے اندر، حضرت حاجی صاحب نے معلوم کیا کہ جی کیسے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی یہاں پہ ایک شیخ محمد ہیں، ان سے بحث کرنی ہے، مناظرہ کرنا ہے۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھائی وہ تو بڑے آدمی ہیں، ان سے بحث کرنے کیوں جا رہے ہو؟ بڑے عالم ہیں، میرے پاس میں رہو۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، رہ لیں گے۔ تو حضرت حاجی صاحب سے وہ کیا ہو گئے؟ بیعت ہو گئے۔ حاجی صاحب سے جب وہ بیعت ہو گئے تو حاجی صاحب نے ان کو کچھ وظائف بتائے، لیکن انہوں نے پہلے ہی ایک شرط لگا دی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے پہلے ہی ایک شرط لگا دی، وہ یہ لگا دی کہ جی میں سارے کام کر لوں گا، لیکن ایک کام نہیں ہوگا مجھ سے، وہ کیا کہ تہجد میں نہیں اٹھوں گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ سارے کام کروا لیوں لیکن تہجد میں مت اٹھانا مجھے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی شرط منظور ہے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ آپ کو 40 دن یہیں رہنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ اب حاجی صاحب کے جتنے مریدین تھے وہ سارے کے سارے تہجد میں اٹھتے اور یہ پڑے ہوئے لیٹے ہیں، سو رہے ہیں آرام سے۔ کون؟ مولانا رشید احمد گنگوہی عالم ربانی، بڑے عالم ہوئے پوری دنیا کے، پڑے ہوئے سو رہے ہیں، لیکن سارے کے سارے جو تھے مرید تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو کہاں نیند آنے والی تھی، سوچا، ان کو آئی شرم، کہنے لگے بھی سارے کے سارے لوگ تو تہجد پڑھ رہے، میں پڑا ہوا سو رہا، لوگ کیا کہیں گے؟ خود بھی اٹھ کر کے کہاں لگ گئے؟ ساتھ میں لگ گئے، ان کے تہجد میں لگ گئے۔ اگلا دن ہوا تو پھر ایسے ہی شرم آئی، پھر کھڑے ہو گئے، پھر ایسی حالت ہو گئی کہ سب سے پہلے اٹھتے تھے۔ 40 دن اسی طریقے سے پورے ہو گئے۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو حضرت حاجی صاحب نے ان کو خلیفہ بنا دیا، خلافت دے دی کہ لیجیے جائیے اور اپنے علاقے کے اندر لوگوں کی اصلاح کا کام کیجیے۔ اب وہ چلے گئے۔ حاجی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کی جو بھی کیفیت ہو مجھ کو ضرور بتلانا۔ اب وہ چلے گئے لیکن کوئی اپنا حال چال نہیں لکھا۔ حاجی صاحب نے خود ہی خط لکھا کہ بھائی اپنا حال چال بھی دے دو، دنیا میں ہو نہیں ہو یہاں، مجھ کو آپ کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی حضرت میں آپ کو کیا اپنا حال لکھتا، میں اپنے اندر کوئی ایسی چیز پا ہی نہیں رہا ہوں کہ میں آپ کو لکھوں، کوئی ایسی اچھی چیز اپنے اندر نہیں پا رہا ہوں کہ میں آپ کو لکھوں، اور میری حالت تو ایسی ہو گئی ہے کہ چاہے کوئی مجھ کو برا کہے یا بھلا کہے مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ یہی تو مطلوب تھا، یہی تو مطلوب ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو آدمی کو اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر میں ہوتی ہے ان کی کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صرف انہی لوگوں نے فائدہ اٹھایا کہ جن لوگوں کے اندر میں نہیں تھی، جن لوگوں کے اندر ذرہ برابر بھی میں تھی، چاہے وہ کوئی بھی تھا، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہی تھا، ان کو بھی فائدہ نہیں ہوا۔ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے فرمایا کہ چچا جان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیجئے، باقی آگے کا میں دیکھ لوں گا۔ لیکن اس وقت ابو جہل آ گیا اور یہ کہا کہ اے ابو طالب، ساری زندگی آپ کی اپنے آباء و اجداد کے دین پر گزری، آخری وقت میں تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ رہے ہو، بڑے شرم کی بات ہے۔ بس ان کے اندر انا اور میں آ گئی، کہنے لگے کہ میں اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جن لوگوں کے اندر انا اور میں ہوتی ہے تو ان کی کوئی اصلاح نہیں کر سکتا۔ تو جو ہے آدمی کو اپنی اصلاح کا تعلق کسی بڑے عالم سے ضرور رکھنا چاہیے۔ تو جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔